الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے. یہ جملہ خود بتلا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی کتابیں ہیں، تبھی تو آخری کتاب ہوئی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام تشریف لائے. قل ما کنت بدعا من الرسل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا پیغمبر نہیں ہوں کہ کبھی دنیا والوں نے کسی پیغمبر کا نام نہ سنا ہو، کبھی کسی کی بعثت نہ ہوئی ہو اور اچانک میری بعثت ہوئی ہو. مجھ سے پہلے بہت سارے نبی آئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان سب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور تھا. جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ان تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں سے اس کا وعدہ کیا. جس طرح وہ اس کا وعدہ لیتے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، جس طرح وہ اپنے بارے میں اقرار کراتے تھے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، جس طرح وہ دلوں میں آخرت کا یقین بیٹھاتے تھے، اسی طرح وہ یہ بھی بتلاتے تھے کہ اصل میں تو اللہ کے آخری پیغمبر کو تشریف لانا ہے جن کے لیے یہ بزم سجائی گئی ہے، جن کے لیے یہ سارے انتظامات کیے جا رہے ہیں. اس لیے تم لوگ میری نبوت کے اقرار اور اعتراف کے ساتھ اس بات کا بھی اقرار کرو کہ اگر تمہاری زندگی میں اللہ کے آخری نبی آ گئے تو تم فوراً ان کو مان لو. اور ساتھ میں یہ بھی بتلاتے تھے کہ اگر ہماری زندگی میں وہ آ گئے تو ہم بھی ان کو مان لیں، پھر ہم تم سب ان کے امتی بن جائیں، پھر وہی امام ہوں گے، باقی سب مقتدی. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی. اگر آج حضرت موسیٰ زندہ ہوتے، حضور اپنے زمانے کے بارے میں کہتے ہیں، اگر آج حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو میرے آنے کے بعد وہ نبی بن کر نہ رہتے، امتی بن کر رہتے، پھر ان کا اتباع نہ کیا جاتا، وہ میرا اتباع کرتے، پھر ان کی ابتدا نہ کی جاتی،
وہ میری ابتدا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک عملی نمونہ دکھانے کا فیصلہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جتنے انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان میں سب سے آخری فرد ہیں سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا ہے۔ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد ان کو جو زندگی ملی تھی، جو زندگی موت پر ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوسری زندگی شروع ہو جاتی ہے، برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہی زندگی اب تک باقی رکھی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر تشریف لائیں، تاکہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اصل نبوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ باقی جتنے حضرات بھی تشریف لائے ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں نبوت ملی ہے، اور ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے دنیا میں ماحول بنایا۔ ابھی زیادہ پرانا قصہ نہیں ہے، امریکہ کے ایک عیسائی راہب، عیسائی پادری، چرچ کے بڑے عالم، ان کا ایک چھوٹا بیٹا تھا، بہت ذلیل تھا، اور ان کی تمنا تھی کہ میرا بیٹا بڑے ہو کر عیسائیت کا بہت بڑا عالم بنے، بہت بڑا داعی بنے۔ وہ بیٹا 5 اور 6 سال کے درمیان کی عمر میں تھا تو اس نے انجیل پڑھنی شروع کر دی، مذہبی کتابیں پڑھنے لگا، اپنے باپ کے ساتھ چرچ میں جاتا، چرچ کے بیانات میں شرکت کرتا، اور اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس نے گھر میں مطالعہ شروع کر دیا۔ ایک دن وہ انجیل کا کوئی نسخہ پڑھ رہا تھا، اس نے پڑھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بعد عرب میں ایک پیغمبر آئیں گے جن کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہوگی، اور تم سب ان کو مان لینا، ان کو مانے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ وہ سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بات کہے ہوئے تو تقریباً 2000 سال ہو گئے، تو عرب میں وہ نبی آئے یا نہیں آئے؟ وہ اپنے ابا کے پاس گیا، ابا وہ حضرت عیسیٰ نے جن کے بارے میں کہا ہے کہ میرے بعد آئیں گے، عرب میں وہ آئے یا نہیں آئے؟ تو باپ نے کہا کوئی نہیں آنے والا حضرت عیسیٰ کے بعد۔ کس نے کہہ دیا تم سے؟ یہ بس عیسیٰ ابن مریم آخری، اس لیے کہ اگر یہ بات مان لی جائے تو عیسائیت تو پھر ہو جائے۔ تو اس نے کہا ابا یہ تو بائبل میں لکھا ہوا۔ وہ گیا کتاب اٹھا کے، دیکھیے ابا یہ لکھا ہوا میں نے۔ تو باپ نے کتاب چھین لی اور اس کو تاکید کی، ابھی تم چھوٹے ہو، ابھی یہ کتابیں پڑھنے کی تمہاری عمر نہیں، جب بڑے ہو گے تب پڑھو۔ یعنی جب بڑے ہو گے، جب تمہارے سمجھ میں آ جائے گا کہ ان باتوں کو ظاہر کرنے سے پیٹ پر چوٹ پڑتی ہے، ان کو چھپا کر رکھنا چاہیے، تب پڑھنا۔ باپ نے ڈانٹ کے منع کر دیا، لیکن اس کا تجسس اور بڑھ گیا۔ وہ 5-6 سال کا بچہ تھا، اس کا تجسس بڑھ گیا، مجھے کسی عرب سے معلوم کرنا چاہیے۔ ایک دن وہ امریکہ میں کسی روڈ پر جا رہا تھا، ایک ہوٹل پر اس نے دیکھا، عربی ہوٹل، جیسے آپ کے یہاں بنگلور میں بھی لکھا ہوتا ہے، آج بھی ہمارے تو راستے میں ایک ہوٹل میں ہم نے دیکھا عربی ہوٹل، عربی کھانے۔ تو عربوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ہوٹل والے لکھتے ہیں، وہ کسی عربی انسان کا ہوٹل تھا، امریکہ میں تو بہت عرب رہتے ہیں۔ وہ فوراً ہوٹل میں گیا، تم عرب ہو؟ ہاں عرب۔ تو وہ حضرت عیسیٰ کے بعد ایک نبی آنے والے تھے، تمہارے یہاں آئے کہ نہیں آئے؟ تو وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا وہ تو بہت زمانہ پہلے آئے تھے، وہ تو ہمارے آقا، ہمارے رہبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا تو انہوں نے تم لوگوں کی اصلاح کی، ان کے ذریعے تمہارے اندر کیا تبدیلی آئی اور ان کے کیا حالات تھے، مجھے بتلاؤ۔ تو اس نے کہا بھائی مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، مجھے زیادہ معلومات نہیں ہے، فلاں جگہ مسجد ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں کے امام صاحب سے جا کے معلوم کرو۔ وہ بھاگ کر مسجد،
وہاں گیا، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے امریکن اسٹائل میں، امریکن لباس میں، چھوٹا بچہ، اس نے جا کے ان لوگوں سے کہا تم لوگ عرب ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم عرب ہیں۔ وہاں کے امام صاحب بھی عرب تھے، وہ مقتدی بھی عرب تھے، وہ عربوں کی مسجد تھی۔ کہا وہ مجھے محمد کے بارے میں پوچھنا ہے۔ وہ لوگ سمجھے محمد نام کا کوئی آدمی ہوگا، ان کا ذہن نہیں گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بچہ پوچھے کون محمد؟ کہا وہ محمد جن کو آنا تھا عیسیٰ کے بعد، جو تمہارے یہاں آئے اور تمہاری اصلاح کی۔ بیٹھو بیٹھو۔ اب اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بتلانا شروع کیا۔ اس کو بڑا تجسس ہو گیا، وہ چپ کے آتا اور اس نے اسلام سیکھنا شروع کیا۔ اور جب اسے اطمینان ہو گیا یہی ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اطلاع دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ بڑا خوش اپنے ابا کے پاس گیا، کہا ابا مجھے تو سچائی مل گئی، میرے آقا حضرت عیسیٰ نے جن کے آنے کی اطلاع دی تھی میں نے ان کو تلاش کر لیا، وہ تو مجھے مل گئے، وہ تو آ کر دنیا سے بہت پہلے جا چکے، لیکن میں نے ان کو مان لیا، میں ان پر ایمان لے آیا۔ تو باپ نے تو اس کو تھپڑ مارا اور یہ سوچا یہ تو بہت نقصان پہنچائے گا، اتنے بڑے عیسائی عالم کا بیٹا اور مسلمان ہو گیا، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو بائبل میں پڑھ کر کے مسلمان ہوں۔ اس لڑکے کے چچا تنزانیہ میں رہتے تھے، افریقہ کا ملک ہے تنزانیہ، تو سوچا اس کو وہاں بھیج دیں، اس کو بھیج دیا تنزانیہ۔ چچا نہیں، دادا، بچے کے دادا، اس کو وہاں بھیج دیا گیا۔ انہوں نے وہاں اس کو قید کر کے رکھا، اس کو سمجھانا بجھانا شروع کیا۔ جب وہ کسی صورت میں بھی ماننے کو تیار نہیں تو اس کو پر سختی کرنی شروع کی، بڑی نگرانی کی، لیکن چپکے اس نے وہاں بھی ایک مسجد تلاش کر لی اور وہاں بھی اس نے آنا جانا شروع کر دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، عربی زبان سیکھنے شروع کر دی۔ اس کے دل میں سے تڑپ تھی، حتیٰ کہ ایک دن بچے کے دادا نے سوچا کہ اب اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ بچہ 10 سال کا ہو چکا تھا، اسے اندازہ ہو گیا کہ دادا مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بعض لوگوں کی مدد سے وہاں سے بھی نکل گیا، تنزانیہ سے نکل گیا۔ ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی کسی ایئرپورٹ پر میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں نے دیکھا کہ ایک امریکن لڑکا ہے، عربی لباس پہنے ہوئے ہے، 10-11 سال کا بچہ ہے۔ تو اس کو بلایا، اس کو سلام کیا، بلایا، پوچھا تو مسلمان ہو؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں، لیکن لہجہ امریکی۔ جب تھوڑا سا قریت کے پوچھا تو اس نے اپنا پورا واقعہ سنایا، اور پھر پوچھا آپ کون ہیں، کہاں کے رہنے والے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک عرب ہوں اور مکے کا رہنے والا ہوں۔ جیسے یہ کہا میں مکے کا رہنے والا ہوں، وہ بچہ لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مکہ جہاں میرے آقا پیدا ہوئے تھے، وہ مکہ جہاں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، میری تو تمنا ہے کہ میں مکہ دیکھوں۔ اور دیر تک وہ روتا رہا۔ کہاں سے ملی اسے ہدایت؟ اللہ کی کتاب سے۔ بہت مٹایا لوگوں نے، بہت بدلا، لیکن آج بھی اللہ کی پچھلی کتابوں میں بہت زیادہ تحریفوں کے باوجود ایسی نشانیاں موجود ہیں جن کو خوش نصیب پا لیتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اللہ کی ہر کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بتلائے گئے اور تفصیلی حالات بتلائے گئے، اور ہر کتاب والوں سے اس کا وعدہ لیا گیا تھا۔ ہر زمانے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے اس کا وعدہ لیا تھا کہ اگر تم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مل جائے تو تم فوراً ان پر ایمان لے آنا، ان کو مانے بغیر کسی قسم کی کوئی کامیابی نہیں مل سکتی۔ لیکن برا ہو دنیا کی محبت کا، حب الدنیا رأس کل خطیئہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ دنیا کے مفادات انسان کو سچ قبول نہیں کرنے دیتے، حق کی طرف قدم بڑھانے نہیں دیتے۔
ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ نے ہمیں حق کے ماحول میں پیدا کیا، ایمان کے ماحول میں پیدا کیا، ورنہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو حقیقت کو جان لینے کے باوجود قدم آگے بڑھانے کی ہمت نہیں کر پاتے، کتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان کے سامنے۔ کتنا اللہ کا کرم ہے، ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ نے ہمیں ایمان کے ماحول میں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم کو اس حقیقت کا اندازہ ہو جائے، اس نعمت کا اندازہ ہو جائے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، تو ساری زندگی ہم اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور تھکے نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حقیقت سمجھا دی لیکن ان کی ہمت نہیں ہوتی، وہ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے حالات اس عاجز میں پڑے ہیں کہ حقیقت کے جاننے کے باوجود اعلان کرنے کی ان کی ہمت نہیں۔ مصر کا واقعہ ہے، مصر کے ایک عیسائی عالم کہتے ہیں کہ پورے ملک کے جو سب سے بڑے عیسائی ذمہ دار تھے، جو عیسائیت کے سب سے بڑے عالم تھے اور چرچ کے سب سے بڑے ذمہ دار تھے، اور ان کے ہاں ملاقات کرنے کے کچھ آداب تھے، ان کے کمرے میں کوئی اچانک نہیں جا سکتا تھا، بغیر اطلاع کے نہیں جا سکتا۔ تو وہ صاحب کہتے ہیں کہ بس مجھے ان سے ملاقات کرنی تھی، کوئی جلدی تھی، مجھے خیال نہیں رہا، اور میں گیا، بیل بجانے کے بجائے میں نے دروازے کو دھکا دیا تو اندر سے کڑی نہیں لگی ہوئی تھی، دروازہ کھلا تھا، میں اندر داخل ہو گیا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ مصلی بچھا کر نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ کہتے ہیں میں سے تم سے چونک گیا، یہ تو عیسائی ہے اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ایک دم سے گھبرا گئے، وہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اچانک کمرے میں آ جائے۔ تو سلام کر کر انہوں نے کہا بھائی میرے راز کو راز رہنے دینا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ مسلمان ہیں؟ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہا دیکھو سچا حقیقت یہ ہے کہ سچا مذہب یہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اسی مذہب کی دعوت دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی کو قبول کرنے کا وعدہ لیا تھا۔ کہا پھر آپ اعلان کیوں نہیں کرتے؟ اعلان کرنے کی میری ہمت نہیں ہے، سب کچھ چھن جائے گا، میری زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، میری جان چلی جائے گی، لیکن بہرحال مجھے بھی تو مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اب تم کو معلوم ہو گیا ہے تو میری درخواست ہے میرا راز نہ کھولنا، میرا راز راز رہنا۔ وہ صاحب لکھتے ہیں کہ ان کا راز تو میں نے راز رکھا، لیکن یہ سچائی اللہ نے مجھے بھی دے دی۔ افریقہ میں کام کرنے والے ایک عیسائی مبلغ نے یہ لکھا، میں نے ایسے لوگوں کے انٹرویوز پڑھے ہیں واقعی۔ افریقی ممالک میں کام کرنے والے ایک عیسائی مبلغ نے لکھا کہ ہمیں اپنے بڑے مبلغ کے پاس گئے اور جا کر کے ہم نے کہا یہ بتلائیے یہ بائبل میں جو اشارے ہیں حضرت عیسیٰ نے فرمایا میرے بعد آئیں گے، میرے بعد آئیں گے، کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اس نے کہا اور کون ہے؟ بالکل وہی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام حق ہے، کا بالکل حق ہے، تو پھر آپ قبول کیوں نہیں کرتے؟ کہا مجھے عرب پسند نہیں ہے۔ زبردستی کی رکاوٹ ہے، مجھے عرب پسند ہے۔ بھئی عربوں سے کیا تعلق؟ عرب پسند ہو یا نہ پسند ہو، مرنا تو ہے نا۔ اللہ کے پاس جو جانا ہے، جب اللہ کے پاس جانا ہے تو سچائی کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کتنی رکاوٹیں ہیں لوگوں کے سامنے، سچ کو سمجھ لینے کے باوجود، حق کو جان لینے کے باوجود لوگوں کے سامنے کتنی رکاوٹیں۔ ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں حق کے ماحول میں پیدا کیا، ایمان کے ماحول میں پیدا کیا، ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکر یہ ہے کہ ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں، ہم حقیقت میں اللہ کا کہنا مانیں۔ تو چونکہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ضرور فرمایا ہے، اس لیے پچھلی کتابوں والوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تمہاری کتابوں میں تم کو جو حکم دیا گیا تھا تم اس پر عمل کرو، کہ اللہ کی جو آخری کتاب آئے گی تم اس کو مانو گے، اور جن پر وہ آخری کتاب نازل ہوگی وہ اللہ کے آخری نبی ہوں گے، وہ تمام نبیوں کے امام و سردار ہوں گے، تم ان کو بھی مانو گے۔ مان لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، بلکہ تمہیں دوہری کامیابی مل جائے گی، پہلے بھی ماننے کی پھر ماننے کی۔
اور نہیں مانو گے تو پھر تم اللہ کی سزا کے حقدار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کسی زمانے میں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب ملی، کبھی میں بھی، جن کتابوں کے ہمیں نام معلوم ہیں ان کتابوں والے، اور جن کے ہمیں نام نہیں معلوم، اور جن کے اپنے دعوے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے یا نہیں ہے، لیکن ان کے اپنے دعوے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے ملک میں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ بستے ہیں جن کا اپنا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی کسی پیغمبر کے ذریعے ان کو کتاب ملی ہو، کوئی تھوڑا بہت حصہ ان کے پاس باقی ہو، باقی بھول گئے ہو، بدل گیا ہو، لیکن ہمارے اپنے ملک میں بسنے والوں کے پاس جو کتابیں ہیں جن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ان میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں کھلی ہوئی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں بنگال کے، وہ ایک مندر کے، ایک مٹھ کے ذمہ داروں میں تھے، برہمن گھرانے کے، مٹھ میں رہتے تھے۔ بہت سارے لوگ جیسے ہوتے ہیں پجاری، وہ بھی ان میں سے تھے، بڑے پجاری تھے ان کے ماتحت۔ یہ کہتے ہیں کہ بنگال میں ایک مرتبہ ان کے علاقے میں سیلاب آیا ہوا تھا، ریلیف کا کام ہو رہا تھا اس مندر کے ذریعے سے، اس مٹھ کے ذریعے سے، تو وہ ریلیف کے کاموں کی نگرانی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، سیرت کا کوئی جلسہ ہوا ہوگا، اس کو آپ کے یہاں میلاد کا جلسہ کہتے ہیں۔ ایک نوجوان بچہ ان کے پاس دوڑتا ہوا آیا، اس نے بنگالی میں ان سے کہا کہ گرو جی ایک بات پوچھو۔ رات میں ہمارے مولانا آئے تھے، وہ بتلا رہے تھے کہ ہر کتاب میں، ہر دھرم شاستر میں، ہر مذہبی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، تو کیا آپ کی کتاب میں بھی ہمارے نبی کا تذکرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں تو نہیں معلوم، ہم اپنے گرو سے پوچھ کے بتلائیں گے۔ گرو جی ہمیں پوچھ کے بتلائیے گا، کیونکہ ان کا اس علاقے میں، اس گاؤں میں آنا جانا تھا، وہ لوگ مانوس تھے، بس اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ انہوں نے آ کر کے اپنے گرو سے پوچھا، گرو جی ایک بات بتلائیے، کیا ہماری کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تذکرہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ باتیں تمہارے جاننے کی نہیں ہیں، وہ اپنے کام کی باتیں نہیں ہیں، کیوں پوچھ رہے ہو تم؟ کہا نہیں مجھے معلوم کرنا ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے اس کو بتلانا ہے۔ تو گرو جی نے ٹال مٹول کیا۔ یہ کہتے ہیں جب ٹال مٹول کیا تو میں سمجھ گیا یہ کوئی بات چھپا رہے ہیں، اور اصرار کیا۔ جب اور اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ ہماری باتیں نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کی باتیں ہیں، اور ان کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں یہ سوچنے لگا کہ مسلمان دنیا میں 1500 سال سے ہیں، حالانکہ ہر پیغمبر کا دین اسلام تھا، ہر پیغمبر کو ماننے والے مسلمان تھے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ مسلمان تو 1500 سال تھے، اور ہمیں یہ بتلایا گیا کہ ہماری کتابیں 5000 سال پرانی ہیں، تو یہ 5000 سال پہلے کون مسلمان آیا جس نے ہماری کتاب میں لکھ دیا؟ وہ کہتے ہیں نہیں گرو جی میں پیچھے لگ گیا، میں نے نہیں مجھے تو دیکھنا ہے، مجھے معلوم کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ چیزیں چھپا دی گئی ہیں، عام کتابوں سے نکال دی گئی ہیں، بہت کم وہ نسخے بچے ہیں جن کے اندر وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کہا میں جاننا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتلا دیجئے وہ نسخہ کہاں ملے گا جس میں وہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو گرو نے کہا پہلے وعدہ کرو، اگر معلوم ہو جائے گا تو تم اس کو مانو گے نہیں، اور تم وہ کسی کو بتلاؤ گے نہیں۔ کہتے ہیں میں نے وعدہ کر لیا اپنے گرو سے۔ وعدہ کرنے کے بعد گرو جی نے بتلایا کہ کلکتے کی نیشنل لائبریری میں وہ نسخہ تم کو مل جائے گا۔ وہ کہتے ہیں میں نیشنل لائبریری گیا، وہ میرے دوست ہیں، انہوں نے اپنا پورا واقعہ مجھے خود سنایا، وہ اس وقت اسلام کے بڑے داعی ہیں الحمدللہ۔ تو وہ کہتے ہیں میں نیشنل لائبریری گیا، وہاں جا کر میں نے وہ نسخہ نکالا اور وہ تلاش کیا۔ جب تلاش کیا تو اس میں ایسے گرنتھ مل گئے جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام موجود، آپ کی ماں کا نام موجود، آپ کے باپ کا نام موجود، آپ کی جائے پیدائش کا تذکرہ۔ وہ کہتے ہیں میں سوچ میں پڑ گیا، میں ہندو ہوں، یہ میری مذہبی کتاب ہے، اس کو مانے بغیر میں ہندو نہیں رہ سکتا،
میرے گرو نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ مانو گے نہیں، کسی کو بتلاؤ گے نہیں، لیکن مجھے مر کر گرو کے پاس نہیں جانا، مجھے مر کر اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اگر میں ان باتوں کو نہیں مانوں گا تو میں ہندو نہیں رہوں گا، اس لیے میں اس قسم کو پورا نہیں کر سکتا، میں تو مانوں گا۔ انہوں نے نوٹ کیے، وہ مقامات نوٹ کر کے لائے اور اپنے گرو سے کہا کہ گرو جی آپ کمال کرتے ہیں، آپ نے کیوں منع کر دیا تھا کہ کسی کو بتلانا نہیں؟ میں تو دیکھ کر کے آیا ہوں، یہ لکھا ہے، اور اس کو مانے بغیر تو ہم ہندو نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں کوئی عیسائی جب اسے یہ حکم دیا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو ان پر ایمان لانا، تو اس حکم کو مانے بغیر وہ عیسائی نہیں ہو سکتا، کوئی یہودی اس حکم کو مانے بغیر یہودی نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے بتایا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے تو کوئی ہندو ان باتوں کو مانے بغیر ہندو نہیں ہو سکتا۔ جیسے انہوں نے اپنے گرو سے یہ بات کہی تو بتائیں، گرو نے ان کو سمجھانے اور مطمئن کرنے کے بجائے دوسروں کو بلایا کہ اس کا بستر نکال کے باہر پھینک دو، مسلمان ہو گیا، نکالو اس کو مر سے باہر۔ وہ کہتے ہیں مجھے نکال دیا گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی مسلمان کیسے ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر میں اسی گاؤں میں گیا، پہلے بڑی شان سے جاتے تھے مٹھ کی سواری میں بیٹھ کر، اب کسی اور سواری سے گئے ہوں گے، پیدل گئے ہوں گے، اور میں نے جا کر اس بچے کو تلاش کیا، بیٹا تمہارے سوال کا جواب تو مل گیا، مجھے بھی حقیقت معلوم ہو گئی، لیکن اب مجھے مسلمان کرو، مجھے کسی کے پاس لے چلو۔ پھر وہ ایک مفتی صاحب کے پاس گئے اور وہ مفتی صاحب نے ان کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو مسلمان ہو کر کوئی اپنا دھرم بدلتا نہیں ہے، مسلمان ہو کر ہر انسان اپنا دھرم پاتا ہے۔ عیسائی جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنا مذہب پاتا ہے، یہودی جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنا مذہب پاتا ہے، کوئی ہندو جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ اپنا دھرم پاتا ہے، وہ دھرم بدلتا نہیں، اپنے دھرم میں واپس آتا ہے۔ اصل یہ ہے گھر واپسی۔ اس کے بعد ان کے گاؤں والے دشمن ہو گئے، ان کے علاقے والے دشمن ہو گئے، وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر کے دوسرے علاقے میں چلے گئے، بہت دنوں تک آ کر کے وہ لکھنؤ میں رہے، انہوں نے کتاب لکھی، لیکن وہ جہاں بھی رہتے تھے چپکے چپکے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے۔ ان کے باپ بھی بہت بڑے پنڈت تھے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے تھے، اور جب باپ کا بہت بڑھاپا ہوا اور وہ باپ کے پاس گئے ملاقات کرنے کے لیے، تو باپ نے ان سے پوچھا بیٹا تم کیوں مسلمان ہو؟ تو انہوں نے وہ اشلوک پڑھ پڑھ کے سنانے شروع کیے جو وہ نوٹ کر کے لائے تھے کلکتے سے، اور انہوں نے یاد کر لیے تھے زبانی، وہ جو انہوں نے نوٹ کیا تھا نیشنل لائبریری سے اپنی ڈائری میں، وہ نوٹ مجھ کو دکھایا تھا۔ تو جب پڑھ کر کے سنانا شروع کیا تو پتہ ہے باپ نے کیا کہا؟ بیٹا تمہیں بہت کم معلوم ہے، اس سے زیادہ ہے، اور یہ کہہ کر باپ نے پڑھ سنانا شروع کیا، بیٹا حضور کے بارے میں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، جو اب تک ان کو نہیں معلوم۔ انہوں نے حیرت سے کہا ابا پھر آپ اپنی عاقبت کیوں خراب کر رہے ہیں، آپ مانتے کیوں نہیں؟ تو باپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس باپ نے یوں پیٹ پر ہاتھ رکھا، بیٹا اس کی مجبوری ہے، اس پیٹ کی مجبوری، لیکن اللہ کا شکر ہے انتقال سے پہلے باپ کو کلمہ نصیب ہوا۔ ان کی والدہ بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئی، ان کے والد بھی ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے، اور نہ معلوم کتنوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے ہدایت دی۔ تو یہ ایک سچائی ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، اسی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تقاضا کر رہے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا، ہم نے یہ جو کتاب اتاری ہے اس کو بھی مانو۔ قرآن کے لیے انزال کے بجائے تنزیل کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ انزال کے معنی بھی اتارنے کے ہیں، تنزیل کے معنی بھی اتارنے کے ہیں، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ انزال کے معنی ہے کسی چیز کو ایک دم سے اتار دینا، اور تنزیل کے معنی ہے کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے لیے نزلنا کا لفظ استعمال کیا، آمنوا بما نزلنا، یہ جو ہم نے کتاب اتاری ہے تھوڑی تھوڑی کر کے، جس کو 23 سال میں اللہ تعالیٰ نے مکمل کیا ہے، 23 سال میں پوری اتری ہے، اس کو مانو۔ اور کس بنیاد پر مانو؟ مصدقا لما معکم، تم کو جو دین دیا گیا تھا یہ کتاب اس کی تصدیق کرتی ہے۔
یہ کتاب تم کو تمہاری پچھلی کتابوں سے کاٹتی نہیں ہے، یہ کتاب تم کو تمہاری پچھلی کتابوں سے جوڑتی ہے۔ سچائی یہ ہے ہر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کٹا ہوا ہے۔ جب تک وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اور جب تک قرآن پر ایمان نہیں لاتا، اس وقت تک وہ اگرچہ حضرت موسیٰ کا نام لیتا ہے لیکن وہ حضرت موسیٰ سے کٹا ہوا ہے۔ جس دن وہ قرآن کو مانے گا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، اس دن وہ حضرت موسیٰ سے جڑے گا۔ ہر عیسائی حضرت عیسیٰ سے کٹا ہوا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ جڑ سکتا ہے۔ ہمارے برادران وطن حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ حضرت نوح سے کٹے ہوئے ہیں۔ جس دن وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے اس دن وہ حضرت نوح سے جڑ جائیں گے۔ عراق میں ایک بڑے اسلام کے داعی ہیں درید، ابھی بھی موجود ہیں، عرب، وہ عیسائی تھے اور اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم کالج میں پڑھتے تھے، ہمارا ایک مسلمان ساتھی تھا، وہ ہر وقت قرآن اپنے ساتھ رکھتا تھا، جب کبھی موقع ملتا تھا بیٹھ کر کے تلاوت کرنا شروع کر دیتا تھا۔ ہم اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے یہ ذرا کچھ انتہا پسند ہے، دہشت گرد قسم کا ہے، کیا ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا ہے۔ لیکن کوئی بھی بات ہوتی تھی وہ فوراً قرآن کی آیت پیش کر دیتا تھا۔ وہ اپنا واقعہ بتلاتے ہیں کہ ایک دن ہمارے ٹیچر آئے کالج میں، انہوں نے آ کر کے کہا کہ دیکھو بچوں، ایک بالکل نئی سائنسی تحقیق ہے، میڈیکل سائنس کی ایک بالکل نئی تحقیق ہے کہ انسان کے جسم میں احساس کھال میں ہوتا ہے، اندر گوشت میں احساس نہیں ہوتا، ہڈیوں میں احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے اگر انسان کی کھال کاٹی جائے تو جب تک کھال کٹے اسی وقت تک تکلیف ہوتی ہے، اس کے بعد اندر گوشت کٹے تو تکلیف نہیں ہوتی، اندر کوئی اور کام ہو تو تکلیف نہیں ہوتی۔ احساس کا تعلق کھال سے ہے اور یہ بات ابھی جلدی معلوم ہوئی۔ وہ طالب علم کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ سر یہ بات جلدی تو نہیں معلوم ہوئی، یہ بات تو بہت پہلے سے معلوم ہے۔ تم کو تعجب ہوا؟ یہ میڈیکل سائنس کی بالکل تازہ رپورٹ ہے، تازہ تحقیق ہے، پہلے سے کیسے معلوم ہے؟ تو اس نے قرآن کا نسخہ نکالا اور وہ آیت سنائی جو آج آپ نے سنی، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ جہنم میں جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو ہم ان کو نئی کھال دیں گے تاکہ وہ پھر سے عذاب کا مزہ چکھے، یعنی عذاب کا احساس کھال کو ہوتا ہے۔ وہ استاد چونکے، انہوں نے کہا کیا یہ قرآن میں؟ یہ تو ابھی بالکل نئی تحقیق ہے، اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم تھا، کیا یہ قرآن میں ہوگا؟ جی یہ قرآن میں۔ وہ استاد بھی تو عرب تھے، چاہے مسلمان رہے ہو یا نہ رہے ہو لیکن تھے تو عرب۔ وہ کھول کر کے دکھا دیا، دیکھیے یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ کہتے ہیں 2-3 مرتبہ تو ہمیں ذرا غصہ آیا، کیا یہ ہر موقع پر قرآن پیش کر دیتا ہے؟ اس کے بعد کئی واقعات ایسے پیش آئے تو درید صاحب کہتے ہیں اب ہم نے ذرا سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا، کیا واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ ورنہ یہ باتیں جو انسانوں کو بڑی تحقیق کے بعد اب معلوم ہو رہی ہیں، قرآن میں کیسے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم؟ اخیر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی اور وہ اس وقت اسلام کے بڑے داعی ہیں۔ انہوں نے اپنے حالات، ان کا یوٹیوب چینل ہے، انہوں نے اس چینل میں عنوان رکھا ہوا ہے ربحت محمدا ولم اخسر المسیح، میں مسیح کو کھوئے بغیر محمد کو پا گیا۔ یعنی عیسائیوں کو وہ پیغام دے رہے ہیں تم یہ نہ سمجھو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو گے تو تمہارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رشتہ کٹ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ کو کھوئے بغیر میں محمد کو پا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ہمارا سفر ہوا انڈمان کا، جس دن ہم واپس آنے والے تھے وہاں ایک دوست تھے، اللہ نے ان سے بہت لوگوں کی ہدایت کا کام لیا، سلسلے میں بھی داخل تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ گزشتہ سال وہ کووڈ کے حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت ہمارے ایک دوست ہیں، بڑے پولیس آفیسر ہیں، عیسائی ہیں اور بہت سنجیدہ آدمی ہیں، ہمیں خیال نہیں رہا، کئی دن گزر گئے کہ ہم آپ سے ملاقات کراتے، اگر اجازت ہو تو ہم بلا لیں۔ ہم نے کہا بھائی بلا لیجیے تھوڑی دیر کے لیے۔ انہوں نے فون کیا تو وہ جو پولیس آفیسر صاحب تھے انہوں نے جواب دیا کہ
میں کیا بتلاؤں، میں آ جاتا لیکن میری گاڑی میرا بیٹا لے کر گیا ہوا ہے، بارش ہو رہی تھی، وہاں اکثر بارش ہوتی رہتی ہے جزیرے، تو انہوں نے کہا میں اپنی گاڑی بھیج دیتا ہوں، انہوں نے اپنی گاڑی بھیج دی، وہ آ گئی۔ بیٹے تھوڑی دیر تک بات چیت ہوئی، اندازہ ہوا کہ بندے کا بائبل کا بھی اور قرآن کا بھی اچھا خاصا مطالعہ ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ یہ بتلائیے، کسی دین پر عمل کرنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک اس دین کی بنیادی کتاب وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، اور ایک عملی زندگی، پیغمبر کی عملی زندگی ہونی چاہیے کہ نبی نے اس کتاب پر کس طرح عمل کر کے دکھایا، ہم بھی اسی کی نقل کریں۔ آپ کے پاس نہ کتاب ہے نہ عملی زندگی ہے۔ پوچھو کہ کیوں؟ میں نے کہا رک جائیے، آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، بحیثیت پولیس آفیسر میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر آپ کسی شخص کا بیان نوٹ کر رہے ہو اور اس بیان میں 2-3 جگہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس نے جھوٹا بیان دیا ہے، تو باقی پورا بیان آپ کی نظر میں مشکوک ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کا بالکل مشکوک ہو جائے گا۔ میں نے کہا آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کا اچھا خاصا مطالعہ ہے، آپ بتائیں بائبل میں تحریف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کہنے لگے ہوئی تو ہے۔ میں نے کہا پھر جو بچی ہے وہ مشکوک ہے یا نہیں؟ بحیثیت پولیس آفیسر بتائیے۔ کہنے لگے ہاں مشکوک ہے۔ سائڈ میں رکھ دیجیے، کتاب تو بچی نہیں آپ کے پاس، کہے پر عمل کریں۔ اب آئیے نبی کی زندگی پر، تو آپ کو حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ حضرت عیسیٰ کی 30 سال کی زندگی آپ کو معلوم ہے؟ کہ نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، کسی عیسائی کو نہیں معلوم حضرت عیسیٰ 30 سال تک کہاں رہے۔ پیدا ہونے کے بعد سے چند ابتدائی دنوں کے حالات جو قرآن پاک میں سورہ مریم میں ذکر ہیں، اتنا بھی نہیں معلوم ان کو، اور اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ کہاں گئے معلوم نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ جب 30 سال کے ہوئے تو اچانک ایک جگہ نظر آئے، کچھ چرواہوں کو نظر آئے، کچھ گروڑیوں کو نظر آئے، اور ان کو دعوت دینی شروع کی۔ ان کا 30 سال کی زندگی تو آپ کو معلوم ہے، اور 33 سال میں وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، تو 3 سال بچے۔ ان 3 سالوں میں آپ کو کیا معلوم ہے؟ ایک آسمانی دسترخوان، ایک پہاڑی کا باز، ایسی 2-3 چیزیں، ان کے سوا کچھ معلوم؟ کہنے کا نہیں، تو پھر عمل کرے گا؟ نہ آپ کے پاس کتاب ہے، نہ آپ کے پاس نبی کی زندگی، آپ کیسے عیسائی ہیں، کیسے عمل کریں؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ حضرت عیسیٰ کی کتاب پانا چاہتے ہیں، وہ قرآن میں آپ کو مل جائے گی۔ اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جاننا چاہتے ہیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کو مل جائے گی۔ بچپن سے آپ کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضرت عیسیٰ سے کاٹنے آئے ہیں، آپ کٹے ہوئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حضرت عیسیٰ سے جوڑنے آئے ہیں، آپ خود کٹے ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جوڑنے آئے ہوئے ہیں۔ میں نے ان سے کہا دیکھیں بارش ہو رہی ہے، آپ کو گھر جانا ہے، آپ کے پاس سواری نہیں ہے، اگر میں آپ سے کہوں بھائی میرے پاس گاڑی ہے، بیٹھ جائیے میں پہنچا دیتا ہوں، تو آپ کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے یا انکار کر دیں گے؟ کہنے لگے میں بیٹھ جاؤں گا۔ میں نے کہا آپ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم تک پہنچنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سواری نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبوت کی سواری لے کر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مائیکل چلنا چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، بتلاؤ مسٹر مائیکل بیٹھو گے یا انکار کرو گے؟ انہوں نے کہا میں بیٹھوں گا، مجھے کلمہ پڑھا دیں، کلمہ پڑھاؤ۔ ہر اہل کتاب کا یہی حال ہے، قرآن ان کو ان کی کتابوں سے کاٹنے نہیں آیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے انبیاء کرام سے کاٹنے نہیں آئے، وہ سب کٹے ہوئے ہیں، اپنی کتابوں سے بھی کٹے ہوئے ہیں، اپنے نبیوں سے بھی کٹے ہوئے ہیں۔ قرآن ان کو ان کی کتابوں سے جوڑنے آیا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے پیغمبروں سے جوڑنے آئے ہیں۔ مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کچھ ہے قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے، اور اگر نہیں مانو گے تو انجام کیا ہوگا؟ من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں، فنردها علی اعقابها، ان کو پلٹ دے، چہرہ سامنے کی طرف ہوتا ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر دے، اس انجام سے پہلے تو مان لو، اللہ کی اس کتاب کو مان لو جس کو اللہ نے سب سے اخیر میں اتارا ہے، اور جو تمہاری کتابوں کی، تمہارے پیغمبروں کی تصدیق کرتی ہے۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا اس سے پہلے کہ ہم ان لوگوں پر ایسی لعنت کریں جیسے سنیچر کے دن والوں پر ہم نے لعنت کی۔
اہل کتاب خوب جانتے ہیں سنیچر کے دن والے کون تھے. سنیں گے آپ 2-3 دنوں کے بعد انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایک ندی کے کنارے رہتے تھے، مچھیرے تھے، مچھلی پکڑتے تھے، بیچتے تھے، اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا. ان کے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو سنیچر کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہودیوں کے ہاں سنیچر کا دن بڑا مقدس دن ہے. سنیچر کے دن شکار کرنے کی اجازت نہیں ہے. وہ لوگ رک گئے سنیچر کے دن شکار کرنے سے. اب اللہ نے ان کو آزمایا. اللہ تعالیٰ ذرا امتحان لیتے ہیں. اللہ نے ان کو آزمایا. باقی دنوں میں مچھلیاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، سنیچر کے دن باہر نکل کر سلام کرتی، وہ نکال کر ان کو چڑھاتی، صاف نظر. کتنے دن تک یہ برداشت کرتے ہیں؟ اللہ سنیچر کے دن اتنا نقصان ہو رہا ہے، باقی دنوں میں تو ملتی نہیں مچھلیاں، سنیچر کے دن میں مل رہی ہیں لیکن ہم پکڑ نہیں سکتے، کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ایک کام کرتے ہیں، سنیچر کے دن شکار کرنا منع ہے نا، شکار نہیں کریں گے. ندی کے کنارے تھوڑے فاصلے پر انہوں نے بڑے بڑے گڑھے بنائے، بڑے بڑے کنویں بنائے، اور ندی سے ان کنووں تک نالی بنا دی، بڑے بڑے تالاب جیسے حوض بنائے اور نالی بنائے. سنیچر کے دن صبح آ کے نالی کھول دیتے ہیں، دن بھر پانی جاتا رہتا اور پانی کے ساتھ مچھلیاں جاتی رہتی. اللہ نے ایسا انتظام، خوب جاتی مچھلیاں، شام تک پوری بھر جاتی، آ کے بند کر دیتے، شکار نہیں کرتے. بڑے شریف لوگ تھے، مچھلی نہیں پکڑتے. اتوار کے دن آتے اور ان گڑھوں سے مچھلی نکال لیتے اور بیچتے. لوگوں نے ان کو سمجھایا یہ غلطی مت کرو، لالچ سے باز آ جاؤ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. تو انہوں نے کہا ہم شکار کہاں کر رہے ہیں، مچھلیاں تو خود سے آتی ہیں نا، ہم تو ان کو بلانے بھی نہیں جاتے، ہم نے تو صرف نالی بنا دی، وہ خود سے آ رہی ہے بھائی، ہم ادھر سے پکڑ کر ادھر ڈالتے بھی نہیں ہیں. قوم 3 حصوں میں بٹ گئی. کچھ لوگ تو وہ تھے جو اس طرح کی حرکت کر رہے تھے، بہت زیادہ نہیں تھے. کچھ لوگ وہ تھے جو یہ حرکت نہیں کر رہے تھے، لیکن ان کے یہاں آنا جانا، ان سے تعلقات سب باقی رکھا ہوا تھا کہ کیا کریں، ہم نہیں مانتے تو جانے دو. جو ہم لوگوں کا حال ہے کہ جو لوگ کھلم کھلا دین کی مخالفت کرتے ہیں اور اللہ کے دین کا عملاً مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان سے قطع تعلق نہیں کرتے کہ اپنا ہم کیوں اپنے معاملات بگاڑیں. کچھ بیچارے ایسے تھے جنہوں نے اپنے کو بالکل ان سے الگ کر لیا تھا، اور وہ ان کو سمجھاتے تھے، ان کو منع کرتے تھے. اگر ہم لوگوں سے، گنہگاروں سے قطع تعلق نہیں کرتے تو کم از کم ان کو سمجھائیں، تو ان کے گناہ پر ان کو ٹوکیں، ان کو روکیں، ان کو منع تو کریں. تو یہ لوگ جو نہیں منع کرتے تھے، کیوں ہم اپنی بات خراب کریں، کیوں ہم اپنے تعلقات خراب کریں، وہ نے ان لوگوں سے کہنا شروع کیا جو روکتے ٹوکتے تھے، جو منع کرتے تھے، اور جن کو لوگ برا سمجھتے یہ زبردستی دوسروں کے معاملات میں ٹانگ اڑاتے رہتے. لما تعظون قوما اللہ مہلکهم او معذبهم عذابا شدیدا. ارے ان لوگوں کو جا کر کیوں نصیحت کرتے ہو، کیوں سمجھاتے ہو جن پر اللہ کا عذاب آئے گا، نہیں مانتے تو چھوڑ دو ان کو. قالوا معذرة الى ربكم ولعلهم يتقون. تو انہوں نے کہا بھئی ہم اس لیے سمجھاتے ہیں کہ کل کو اگر اللہ ہم سے پوچھا تو ہم یوں کہیں کہ اللہ ہم نے گناہ نہیں کیا تھا اور ہم نے گناہ سے روکنے کی پوری کوشش کی تھی، اب اگر وہ نہیں مانے تھے تو وہ ذمہ دار ہیں، اور کیا پتہ مان جائیں، کیا پتہ ان کے دل میں ڈر آ جائے اللہ کا، کسی نصیحت کا فائدہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں جب عذاب آیا تو صرف یہی بچے جو روکنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، جو گنہگار تھے وہ بھی عذاب میں گرفتار ہوئے، جو ان کو نہیں روکتے تھے اور ان سے تعلقات قائم کیے ہوئے تھے، اگرچہ وہ ان کے گناہ کو غلط سمجھتے تھے، وہ بھی گرفتار ہوئے. یہ ہے وہ پورا واقعہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا. او لعناہم کما او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر ایسا عذاب بھیجیں، ان پر ایسی لعنت کریں جیسے ہم نے سنیچر کے دن والوں پر لعنت کی تھی. وکان امر اللہ مفعولا، اور دیکھو اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کر رہتا ہے. اللہ جب کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا.
جس طرح یہ اہل کتاب سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم نے پہلے سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم اللہ کے آخری نبی کو مانیں گے تو مانو، نہیں مانو گے تو سزا ملے گی. ہم نے تو ابھی بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم مانیں گے، کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تو جب وعدہ کیا ہے تو مانیں. اب ہم اپنا جائزہ لیں، ہم کتنا مانتے ہیں. اگر ابھی اس مسجد کے اندر ووٹنگ کی جائے کہ سب سے اچھی زندگی کس کی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یا کسی اور کی، 100% ووٹ پڑیں گے کہ نہیں پڑیں گے کہ سب سے اچھی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس زندگی کو اپناتے کتنے ہیں؟ اپنی زندگی میں سنتوں کا اہتمام کتنا کرتے ہیں؟ ابھی ووٹنگ کی جائے اللہ کا کہنا ماننے میں کامیابی ہے یا نہ ماننے میں کامیابی ہے، تو 100% ایک طرف ووٹ پڑیں گے کہ اللہ کو کہنا ماننے میں کامیابی ہے. لیکن کہنا مانتے کتنے ہیں؟ ہم غلطی کر رہے ہیں نا. اللہ کرے کہ اس رمضان میں ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہم یہ غلطی چھوڑ دیں. جب ہم نے یہ طے کیا، ہم نے مان لیا ہے کہ اللہ کا کہنا ماننے میں کامیابی ہے، تو ہم اللہ کا کہنا مانیں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنائیں. ہم دنیا میں مرنے کے لیے آئے ہیں، اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں. رمضان کا مہینہ بھی اللہ نے ہمیں اسی لیے دیا ہے کہ ہم اس میں اپنی آخرت کی تیاری کریں. ہم رمضان کا پورا فائدہ اٹھائیں اور آخرت کی تیاری کرنے میں لگیں. تو جس طرح یہ کتاب سے یہ مطالبہ ہے، ہم سے بھی مطالبہ ہے. اللہ انہیں بھی توفیق دے کہ وہ اس مطالبے کو پورا کریں، اور ہم تو قریب کے لوگ ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اس مطالبے کو پورا کریں اور ہم سچے پکے مسلمان بنیں. اسی میں کامیابی ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. ہم اگر واقعی اللہ کا کہنا مانیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں گے تو اللہ ہماری دنیا اجاڑیں گے نہیں، اللہ ہماری دنیا برباد نہیں کریں گے، اللہ ہمیں اور بہتر دنیا کی نعمتیں عطا فرمائیں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے میں لگے کہ کچھ کم ہو گئی نعمت. اب دیکھیں، ایک مرتبہ مجھے موقع ملا جوہانسبرگ میں، ساؤتھ افریقہ کا ایک مشہور شہر ہے جوہانسبرگ، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ سونا نکلتا ہے. وہاں مجھے سونے کے کان کے اندر جانے کا موقع. وہاں میں نے دیکھا اندر بڑی بڑی چٹانیں ہوتی ہیں پتھروں کی، ان کو توڑا جاتا ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، ان کے اندر سونا ہوتا ہے. ایک بڑی چٹان توڑ کر کے جب سونا نکالا جاتا ہے تو مشکل سے اس میں سے آدھا کلو 1 کلو سونا نکلتا ہے. وہ 50 کلو کی، سینکڑوں کلو کی چٹان ہوتی ہے. ایک آدمی کو 50 کلو کی چٹان دے دی گئی، جس کو لے جائے گا، توڑے گا، صاف کرے گا تو 100 گرام سونا نکلے گا یا 200 گرام سونا نکلے گا. وہ بڑا خوش ہے، مجھے اتنی بڑی چٹان مل گئی، اس کے اندر سونا ہے، اتنا وزن ہے، وہ اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہے. اور ایک دوسرے آدمی سے کہا گیا اتنا وزن اٹھانے کی ضرورت نہیں، یہ 200 گرام صاف ستھرا سونا ہے، یہ لے کر کے جاؤ. تو بظاہر وہ زیادہ مالدار نظر آ رہا ہے نا، اس لیے کہ اس کے پاس زیادہ قیمتی، زیادہ وزنی چٹان ہے، اور اس بیچارے نے تو چپ چاپ اپنے بیگ میں ڈال لیا، 200 گرام پتہ بھی نہیں چل رہا. لیکن حقیقت میں یہ زیادہ مالدار ہے، بغیر مشقت کے اس کو صاف ستھرا سونا ملا ہے. میرے دوستو، اللہ کا کہنا ماننے کے بعد دنیا اجڑتی نہیں ہے. اگر تھوڑا سا کم ملتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ صاف ستھرا کھرا سونا ہوتا ہے، اس میں پتھر شامل نہیں ہوتا. اور جو اللہ کے دشمن ہوتے ہیں ان کو اللہ پتھروں کے چٹانیں دے دیتے ہیں، جاؤ اب ان کو توڑتے رہو اور نکالتے رہو. دیکھنے میں لگتا ہے کہ ان کے پاس بہت کچھ ہے، لیکن ان کی زندگی سکون سے خالی ہوتی ہے. ان کو راتوں میں نیند نہیں آتی، ان کا کھانا نہیں ہضم ہوتا. خوب یاد رکھو، اللہ کا کہنا ماننے سے دنیا بھی نہیں اجڑتی اور آخرت تو بننی ہی بننی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے دنیا بھی نہیں بنتی اور آخرت تو اجڑنی ہی اجڑنی ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم نافرمانیوں کو چھوڑ دیں، ہمیشہ کے لیے سچی پکی توبہ کریں اور یہ طے کر لیں آج تک جو ہوا اللہ ہم سچی توبہ کر رہے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیجئے. آج کے بعد سے ہم 100% آپ کی اطاعت اور فرما برداری کریں گے، ہر کہنا مانیں گے آپ کا، کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہر کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں گے. اور اگر نفس اور شیطان کوئی غلطی کرا دیں گے جلدی سے توبہ کریں گے، توبہ کرنے میں دیر نہیں کریں گے، جلدی سے توبہ کر لیں گے انشاءاللہ. اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو. اور جو حضرات سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، مرد یا خواتین، وہ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کر کے کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین۔ جن لوگوں نے پہلی مرتبہ سلسلے میں داخل ہونے کے لیے صحیح کلمات کو پڑھ وہ معمولات کے کارڈ ہمارے پرانے ساتھیوں سے حاصل کر لیں، مرد بھی حاصل کر لیں، خواتین بھی حاصل کر لیں، اور معمولات کی خوب پابندی کریں اور ہر مہینے اپنے حالات کی واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع کریں، پھر انشاءاللہ زندگیوں میں تبدیلی آئے گی، سنتوں کا شوق پیدا ہوگا، دل میں اللہ کی محبت آئے گی، گناہوں کی نفرت پیدا ہوگی۔ اللہ یہ نعمت مجھے آپ کو سب کو عطا فرمائے۔ دعا سے پہلے تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرمانے سبحان ربی العلی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ پروردگار عالم، ہم آپ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، آپ نے ہمیں ایمان کے ماحول میں پیدا کیا۔ اللہ جب ایمان والے گھروں میں پیدا کر دیا، ایمان والی ماؤں کے گود میں پروان چڑھایا، تو اللہ ہمیں حقیقی ایمان نصیب فرما، اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دے، اللہ ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے، اللہ ہمیں کامل ایمان عطا فرما دیجئے، کامل تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا لیجئے، اللہ نفس و شیطان کے دھوکے سے بچا لیجئے، اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، اللہ ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے، اللہ دلوں کو ایک پل کی غفلت سے بھی بچا دیجئے، ہر وقت اپنی یاد اپنا دھیان نصیب فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے روحے روحے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے، اللہ بری زندگی بری موت برے انجام سے حفاظت فرمائیے، اچھی زندگی اچھی موت اچھا انجام نصیب فرمائیے، اللہ آپ کا کرم ہے، آپ کا احسان ہے، آپ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ اور رمضان عطا فرما دیا۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اللہ اگر آپ نے بلا لیا ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے، آپ کا کرم ہے اللہ، آپ نے نیکیوں کا یہ موسم ہمیں دوبارہ عطا فرما دیا، اللہ یہ بہار کا موسم ہمیں آپ نے دوبارہ عطا فرما دیا، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اس رمضان میں ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ اس رمضان میں ہماری کایا پلٹ کر دیجیے، اللہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کر دیجیے، اللہ زندگی کا بڑا حصہ ہم ضائع کر چکے، کچھ پتہ نہیں ہے زندگی کے کئی دن باقی ہیں، کس گھڑی موت آ جائے گی، ملک الموت پکڑ کر آپ کے سامنے کھڑا کر دیں گے، اللہ اپنے سامنے حاضر ہو کر شرمندہ ہونے سے بچا لیجیے، اللہ قیامت کے دن کی ذلت اور بے عزتی سے بچا لیجیے،
اللہ قیامت کے دن کی ذلت و بے عزتی سے بچا دیجیے، اللہ ہمیں اچھا بنا دیجیے، نیک بنا دیجیے، اللہ جیسے مرد آپ کو پسند ہے مردوں کو ایسا بنا دیجیے، اللہ جیسی عورتیں آپ کو پسند ہے عورتوں کو ایسا بنا دیجیے، اللہ جیسے بچے آپ کو پسند ہے ہمارے بچوں اور بچیوں کو ایسا بنا دیجیے، اللہ قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں میں کبھی کسی کو جہنمی نہ بنائیے، کبھی کسی کو ایمان سے محروم نہ فرمائیے۔ اللہ اللہ دنیا میں بسنے والے کروڑوں لوگ ہیں جو جہنم کی طرف دوڑے چلے جا رہے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجیے۔ اللہ جہنم بڑا برا ٹھکانہ ہے، جہنم بہت بری جگہ ہے، اللہ شیطان دشمن ہے، وہ سب کو ہاک ہاک کر جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجیے، اللہ ساری دنیا میں بسنے والے انسانوں کو جہنم سے بچا دیجیے، خاص طور سے اللہ ہمارے ملک میں بسنے والے انسانوں پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائیے، اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں عطا فرما دیجیے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجیے، اللہ سب کو جہنم سے بچا دیجیے، اللہ سب کو جنتی بنا دیجیے، اللہ سب سے راضی ہو جائیے، سب کو اپنی ناراضگی سے بچا دیجیے، ناراضگی کے اسباب سے بچا دیجیے۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی، اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ پروردگار عالمین اٹھتے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجیے، اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ آج سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمارے دلوں پر ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ دلوں کی ظلمت و تاریکی دور فرما دیجیے، اللہ دل مردہ ہو گئے ہیں دلوں کو زندہ کر دیجیے، اللہ دل تاریک ہو گئے ہیں دلوں کو روشن کر دیجیے، اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دیجیے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے، اللہ اب تک ہم آپ کے اپنے نہیں بن سکے، اللہ سب کو اپنا بنا لیجیے اور دوبارہ ہمیں کبھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ ہمیں دوبارہ کبھی نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے، اللہ آپ نے رمضان میں جہنم سے آزاد کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ آپ ہمیں جہنم سے آزاد کر دیجیے، اللہ آپ کے نبی نے فرمایا اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں ہے جس کی رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ اس بد نصیبی سے بچا دیجیے، ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو بھی ہمارے متعلقین کو بھی جاننے والوں کو نہ جاننے والوں کو اللہ سب کو بچا دیجیے، اللہ کلمہ پڑھنے والوں کو بھی بچا دیجیے، جنہوں نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا اللہ ان کو بھی بچا دیجیے، اللہ سب کو بد نصیبی سے بچا دیجیے، سب کو خوش نصیب بنا دیجیے، اللہ ہماری نمازیں ہمارے روزے ہماری تراویح ہمارا ذکر ہماری تلاوت سب قبول فرما لیجیے، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہوں انہیں معاف فرما دیجیے، اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، حرام اور مشتبہ سے حفاظت فرمائیے، ہر قسم کی بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ آخری سانس تک ہماری ساری طاقتیں قوتیں سلامت رکھیے، سب کو اپنے فضل سے عمر طبعی نصیب فرمائیے، اور جب موت کا وقت آئے تو کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اور اللہ جو ایمان والے اس دنیا سے جا چکے ہیں آپ کو پیارے ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اللہ ہمارے والدین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے تعلق والے ہمارے رشتہ دار جاننے والے نہ جاننے والے اللہ جو بھی ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور اللہ ایک دن تو ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی ایمان کی واپسی نصیب فرمائیے، اللہ ہماری ان کی سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کی کیاری بنا دیجیے، اللہ سب کو روشن قبریں عطا فرمائیے، ٹھنڈی قبریں عطا فرمائیے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، پیارے اللہ بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک درخواست ہے آپ حضرات سے، رات کافی ہو گئی ہے،